بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے وسعت رزق کے وظیفوں کا سلطان وظیفہ۔ تمام وظیفوں کا سلطان رزق کے معاملے میں یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ صرف اور صرف 6 دن کا عمل ہے۔ 6 دن کا 6 دن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو پھر دولت اور آپ کے درمیان بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ اللہ کا وہ اسم ہے، ایسا معجزاتی اس کا اثر ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے ہیں، اس صفاتی نام سے، تو پھر تھوڑی محنت ہے۔ دیکھیے، محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین میں تھوڑی سی یہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں آپ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات جو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو دوستو، میں نے آپ نے کہا جی شاہ جی نے وظیفہ بتا دیا۔ شاہ جی نے اگر کوئی وظیفہ بتا دیا تو وہ کوئی بات حرف آخر نہیں ہو گئی۔ وظیفہ اپنی جگہ کام کرے گا، لیکن پھر شادی کی وہی پہلی والی بات کہ دوستو، سب سے زیادہ ایک تو یہ نہیں کرنا کہ جی میں نے 6 دن کا وظیفہ کر لیا ہے، اب بس دولت جو ہے نا وہ دروازے توڑ کر، کھڑکیاں توڑ کر، چھت توڑ کر برسے گی اور میرے گھر میں آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وظیفہ ان راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا جو آپ کے اور دولت کے رزق کے درمیان حائل ہیں، مگر ایفرٹس آپ کو خود ہی کرنی ہیں۔ اسباب کے لیے بھاگنا آپ نے خود ہی ہے، اور وہ ہر آدمی کر ہی رہا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور اس وقت ہر آدمی نے رزق کمانے کے لیے لگایا ہوا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہے، چاہے وہ ملک سے باہر، فارس کنٹری میں، یورپین کنٹریز کے اندر جو ہمارے پاکستانی دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں رزق روزی کمانے کے لیے، وہ بھی اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندے رو رہے ہیں اس بات کو لے کے کہ جی کاروبار نہیں چل رہا۔ کچھ دن پہلے مجھے یو کے سے ایک سسٹر کا فون آیا، وہاں ان کی اپنی شاپ ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں یو کے اندر، جن کو ہم سیولائزڈ اور ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی میرا بزنس ابھی کچھ دن سے سٹک آؤٹ ہوا ہے۔ یار معاملات ہر جگہ ہی ایک جیسے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنے ملک کو جو ہے نا وہ بدنام کیا ہوا ہے۔ تو بات کیا صرف یہاں پر کیا وہ بندوبست نہیں کرے، وہ تو بڑے آرگنائز لوگ ملک ہیں وہ سارے وہاں پہ، وہاں تو ٹائمنگ ہر چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ ادھر تو پھر بھی پاکستانی اپنی مرضی سے دکان کھول لیتا ہے، اپنی مرضی سے جاب پہ بندے آتے ہیں، ملازم نہیں آتے، وہاں تو بڑا سسٹم ہے۔ اس کے باوجود وہاں پہ ڈاؤن فال ہے، لیکن وہ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی۔ تو یہ جو وظائف ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ اللہ کی وہ مدد جو ہے نا وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب وہ مدد ان اسباب کے ساتھ ملتی ہے، ان ایفرٹس کے ساتھ، دین ترقی اور پروگریس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ناکامیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کامیابیاں شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے اندر ایک سیکنڈ فیز میں جاتا ہے، جو سکسیس اور کامیابی کا جو ہے وہ ریشو جہاں پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صرف اتنا ہی سپورٹ ہوتی ہے کسی عمل کی، کسی وظیفے کی، کیونکہ ہمیں تو بہت سارے لوگوں کے جواب سننے پڑتے ہیں اور بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جس میں تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جناب آپ نے قوم کو کس طرف لگا دیا، وظیفہ 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 کھیل رہے ہیں، اب آپ نے یہ کام شروع کر دیا۔ او بھائی، اللہ معاف کرے، ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، قرآنی وظائف ہیں، یا اللہ کا نام ہے، یا اللہ کے قرآن سے کوئی آیت ہوتی ہے، کوئی سورت ہوتی ہے، وہی بتائی جاتی ہے۔ کچھ قرآن و حدیث سے لیا جاتا ہے، کچھ بزرگان دین سے لیا جاتا ہے۔ تو وہ تو نیک رہنمائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہر وظیفے کے ساتھ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، یار بھائی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو، ورنہ پھر ایسے ہی حکومتیں تمہارے سر پہ بیٹھیں گی جیسے تم خود ہوگے۔ اس کا گلہ شکوہ کسی اور سے نہ کرنا۔ یہاں پہ جو بندہ اگر کہتا ہے نا کہ میں جی نیک ہوں بڑا، تو ڈاؤٹ یہی ہوتا ہے یار بھائی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہوا اس لیے نیک ہے، ورنہ چھوڑتا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ تو ماحول بنا ہوا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی یہاں پر ٹھہر کر اس جیسے پلیٹ فارم پہ یوٹیوب جیسی جگہوں پر کہہ کے آپ کو سمجھا رہے گے یار تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، حالات کو اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہم نے ان کو برا پریڈکٹ کیا ہوا ہے۔ اگر من حیث القوم ہم ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری بہتری ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہر کوئی دوسرے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے،
اور یہ بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہر بندے کی اپنی قبر ہے, اپنا حساب ہے یار. آپ اپنی تو اصلاح کرنے کی کوشش کرو. کیا تم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہو؟ کیا تم حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو؟ تمہیں اتنا یقین اور گمان ہے اپنے اوپر کے جیسے پتہ نہیں بہت جی لوگ ہیں. یہاں زندگیوں کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت آپ کا جو ہے وہ ٹکٹ کٹ جائے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. اور ہم بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے, توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے. یہی کچھ کرتے 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 زندگی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتی. اور پھر ایک دم جیسے انسان خواب سے جاگتا ہے نا, ایسے ہی جب یہ زندگی کا خواب ٹوٹے گا اور انسان جاگے گا تو پھر سوچے گا کہ میں نے کیا کیا. میں تو اپنے لیے پیچھے نیک اور صالح اولاد بھی نہیں چھوڑ کے آیا کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ساری زندگی دولت 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 کمائیاں اور جائیدادیں بناتے بناتے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا بھول گئے. تو یہ یاد رکھیے گا, جہاں پر نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا, تو پھر ایسے ہی جو آپ دوسری قسم کی اولاد چھوڑ کے جائیں گے نا, تو ان کے گناہوں کی سزا بھی اب آخرت تک پھر بھگتتے رہیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو سنبھالنے کی کوشش کریں کہ اگر اولاد بن گئی تو پھر جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر اولاد بگڑ گئی تو پھر بھی میرا بھائی جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے؟ انہوں نے تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے نا, سب کچھ اجاڑ دینا ہے. نکمے جو ہوں گے, ہدایت یافتہ جو نہیں ہوں گے, اولاد کی تربیت پر فوکس کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم وہ حرام کے صرف وہی ہوتے ہیں جو دوسرے نطفے سے پیدا ہوں؟ جس کی تربیت اولاد کی آپ حرام کی کمائی سے کریں گے, ان میں بھی حرامیوں والے خواص آ جاتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. معذرت کے ساتھ بات تھوڑی سخت کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقتیں ہیں. رشوت لے رہے ہیں, دبا کے ٹکا کے, متھے پہ محرابیں بنائی ہوئی ہیں, اور کوئی نہیں یار عمرہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, گناہ بخشے جائیں گے. مال تو بنا لیں, وابڈا میں نوکری کی ہے, FBR میں نوکری کی ہے, فلانے محکمے میں, اور کمانے کے لیے کی ہے, اور نوٹ بناؤ. بھائی مجبوری ہے, لینا پڑتا ہے. مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں سر جی مجبوری ہے شاہ صاحب, نہ لے تو کام نہیں چلتا. سمجھا کے تھک گئے ہیں, لیکن یہ جس کے منہ کو لگ جائے چھوٹتی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے, پھر ہمارے پہ آزمائشیں آتی ہیں, پھر مشکلیں آتی ہیں, پھر شاہ صاحب کے بابا کو بابے کو پکڑو, پیر کو پکڑو. وہ یار اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. مشکلیں کوئی مشکلیں نہیں ہیں. اللہ پاک تو بہت رحمان رحیم ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے یار. رحیم زیادہ ہے, رحمان زیادہ ہے. وہ اس کی تم کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مجھے بتاؤ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, سب کچھ ٹھیک کر دے گا وہ. لیکن یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے. سودی نظام پہ چل رہے ہیں, اللہ سے, اللہ کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے, خود خرید کیا ہوا. وہ جی کو کیا کرے, مجبوری ہے جان کا. پھر کدھر رکھیں پیسہ؟ گھر میں نہ رکھیں, بینک میں نہ رکھیں, تو کدھر رکھیں؟ ہر چیز کا ہم نے ایک جگاڑ اور اس کا ایک خود ساختہ جواب جو ہے نا, ریڈی میڈ جواب ہر بندے کے منہ میں ایک تیار پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہمارا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم تو بولتے رہیں گے, کوئی سنے نہ سنے. بہرحال جی وقت بہت گزر گیا. آخر میں وظیفہ بتا دوں ورنہ گالیاں پڑیں گی ویڈیو میں. بھائی بات یہ ہے کہ یا اللہ ہو یا غنی ہو 1000 دفعہ آپ روزانہ کسی بھی وقت پڑھنا شروع کر دیں. بہتر ہے فجر کے بعد پڑھیں. اول آخر درود شریف پڑھ لیں 11 بار, 1000 بار یا اللہ ہو یا غنی ہو. 6 دن کر لیں. 6 دن میں انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی. آگے اس کی ایک تسبیح پھر پڑھتے رہیں تا عمر تا حیات, تو اس کا عمل قائم رہے گا. یہی وظیفہ ہے جو میرے حساب سے رزق کے وظیفوں کا سلطان وظیفہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غنی کر دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب اللہ کو یا اللہ اس کا اسم, اور جب یا اللہ کو یا غنی سے جوڑتے ہیں, یا اللہ ہو یا غنی ہو کرتے ہیں, تو پھر اس کے معجزات ہیں زندگی کے اندر جو رونما ہوتے ہیں, اور آپ کی زندگی ایسی پرفیکٹ ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ وظیفہ کیا اس نے پھر دعائیں دی ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی. اس کے اندر انقلاب واقع ہو گیا اس وظیفے کے کرنے سے. 6 دن کی محنت 1000 دفعہ روز فجر کی نماز کے بعد کر لیں, بیسٹ ہے, ورنہ عصر کے بعد. اور اول آخر درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا. اور اس 6 دن کے بعد پھر ایک تسبیح اپنی روٹین میں رکھیے گا فجر کے بعد. انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی اور کوتاہی, تنگی نہیں ہوگی, محتاجی نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ دینے والے ہوں گے, لینے والے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. آپ دینے والا ہاتھ ہوگا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.